اور آپ جانتے ہیں آج کل جس چیز کی دوڑ لگی ہے، مجھے دولت زیادہ مل جائے، تو آج کل ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت زیادہ ہو جائے، شہرت زیادہ ہو جائے، فین فالوئنگ ہو جائے، کوئی مقام، عہدہ، منصب مل جائے، یہ یاد رکھیں یہ چیزیں بالعموم ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں، جیسے جیسے کسی کے پاس دولت بڑھتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی بدتمیزی بھی بڑھتی ہے، اس کا مزاج بدلتا ہے، فین فالوئنگ بڑھتی ہے، ویورشپ بڑھتی ہے، سبسکرائبرز بڑھتے ہیں، فالوورز بڑھتے ہیں، شاگرد بڑھتے ہیں، لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہے، بے ادبی بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو نرمی عاجزی ان کے ساری تھی، شہرت ملتی ہے تو وہ بھی بدل جاتی ہے، شہرت ملتی ہے تو وہ جو پردہ اور حیا تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ شہرت ہو، دولت ہو، منصب ہو، مقام ہو، یہ اپنے ساتھ بہت سی آزمائشیں لے کر بھی آتے ہیں، بہت سی مخالفتیں بھی لے کر آتے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ان سارے معاملات کے باوجود ٹھیک رہے، عاجز رہے، ان کے ساری والا رہے، جس میں دولت، شہرت، اس کی فین فالوئنگ، لوگوں کا واہ واہ کرنا، اس کے مزاج کو بدلے نہ، اس کے اندر غرور اور انا، تکبر کو پیدا نہ ہونے دے۔ جس نے یہ کر لیا وہ کامیاب ہو۔ اور آپ دیکھیں اس کی سب سے بہترین مثالیں صحابہ کرام، سب سے بہترین مثالیں آپ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مثال دیکھیں، جن کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جاتا ہو، ان کی عاجزی، ان کی محبت رسول، ان کی وفا حضور کے ساتھ، جانثاری، ان چیزوں میں کمی نہیں آئی۔ آپ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھ لیں، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم کو دیکھ لیں، آدھی دنیا پر حکومت کی، ظاہری حکومت، اتنے بڑے فرمانروا، اتنے بڑے خطے کے صدر، حاکم، اس کے باوجود سادگی کا اور عاجزی کا عالم کیا تھا؟ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، تکیے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اپنا بازو رکھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اینٹ رکھتے ہیں زمین پہ، سر کے نیچے رکھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کھانے پینے کی خواہشات سے دور، کسی بات کی خواہش تھی نہیں۔ یار کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، اتنے اتنے بڑے حکمران ہو کر اتنے دل نرم تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ حکمرانی ہو، دولت ہو، فین فالوئنگ ہو، شہرت ہو، یہ چیزیں مزاج بدلتی ہیں نا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ذہن میں رکھیں، جس کے بڑے ماننے والے ہوں، اللہ نے دولت دنیاوی سے بھی نوازا ہو، پر دیکھنا یہ ہو کہ یار اس کی اپنی حالت کیسی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کے چانسز کتنے ہیں، تو اس کے حال کو دیکھیں کہ اس بندے کا دل کتنا نرم ہے۔ کیا وہ اللہ کی، رسول اللہ کی، پنجتن پاک کی، آل رسول کی، صحابہ کرام کی باتیں یا واقعات، کوئی آیت، کوئی حدیث پڑھ کر، کوئی کلام سن کر، کوئی اچھا شعر سن کر، اس پر حالت کیا طاری ہوتی ہے؟ کیا کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ ملنے میں اس میں انکساری اور عاجزی پائی جاتی ہے، ملنساری پائی جاتی ہے؟ وہ اپنی عاجز ہونے کا، اپنے غافل گناہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں
جس کا دل ان ساری باتوں کے باوجود نرم ہو نا، سمجھ جائے کہ اس پہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بہت کرم ہے کہ اتنی چیزیں جو اس میں غرور یا تکبر پیدا کر سکتی تھیں، اس کے باوجود تکبر نہیں آیا، اس کے باوجود غرور نہیں آیا، تو اللہ نے اس کا دل کیسا بنایا ہوگا؟ اتنی دولت، سیدنا عثمان غنی ہزاروں اونٹ گھوڑے آپ کے مال تجارت کو لے کے جاتے تھے ایک وقت میں، اور آپ کی تواضع کا عالم کیا تھا، ہر معاملے میں میانہ روی کا عالم کیا تھا، کسی چیز کو ضائع نہ فرماتے، خشیت الہی، خوف خدا، تقوی کا عالم، سیدنا شیر خدا علی المرتضی۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم، یہ بھی یاد رکھیں کہ شہرت کا غرور اور طرح کا ہے، دولت کا غرور اور طرح کا ہے، اور علم کا غرور سب سے بڑا غرور ہوتا ہے۔ علم کا تکبر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں ظاہری طور پہ بھی کہیں کوئی پیسے والا بندہ بیٹھا ہے، کوئی شہرت یافتہ بیٹھا ہے، وہاں پہ کوئی علم والا آ کر بیٹھ جائے تو باقی اسے تھوڑا سا گھبراتے بھی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے علم کے روب کی وجہ سے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے اس کی اپنی حالت کیا ہے۔ علم والا بندہ جب بگڑتا ہے وہ اتنا بگڑ جاتا ہے، اس لیے فرمایا حجاب اکبر بھی ہے، حجاب اکبر، سب سے بڑا حجاب یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں علم والا ہوں۔ جب یہ میں آ گئی تو علم تو رہا ہی نہ۔ وہ صدیق اکبر فرماتے ہیں نا کہ علم اتنا بھی کافی ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، بس ڈرتا رہے، اتنا علم بھی کافی ہے۔ تو سوچو یار، باب علم ہو، ہر شے، کوئی سوال دنیا والوں نے ان سے کیا ہو اس کا جواب نہ دیا ہو مولا علی نے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سمندروں کے سمندر، اس کے باوجود عاجزی کا عالم کیا تھا، انکساری کا عالم کیا تھا، تواضع کا عالم کیا تھا، ملنساری کا عالم کیا تھا۔ کئی صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے محدث ہیں، کوئی مفسر ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی بہت زیادہ دولت مند ہے، لیکن پھر صحابہ تو صحابہ ہیں۔ یوں ہی تو نہیں آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ازل میں دلوں کو دیکھا تو میرے صحابہ سے بڑھ کر خالص دل کوئی نہیں دیکھے، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے رول ماڈل کو